إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دینیوں میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں و بہنوں، پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کا تعلق ایک ایسے موضوع اور ٹاپک سے ہے جو نہایت ہی کامن اور عام فہم موضوع اور ٹاپک ہے، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جس کو بولنا، جس کو پڑھنا بڑا ہی آسان ہے۔ ایک نہایت ہی مختصر کلمہ جو 19 حروف پر مشتمل ہے اور جس کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے اس کے فضائل ہیں اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہم لوگ اس کی برکتیں، اس کی اہمیت، اس کے فضائل سے واقف نہیں ہیں۔ ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا ذکر، ایک ایسا ورد جو ہماری طاقت ہے، جو ہمارا پاور ہے، جو ہمارا سہارا ہے، جو ہماری تلاوت ہے، ہماری عبادت ہے، ہماری ریاضت ہے۔ ایک ایسا ذکر، ایک ایسا کلمہ جو شیطان کو رسوا کرنے والا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے والا ہے، شیطان کو کمزور اور لاغر کرنے والا ہے۔ ایک ایسا ذکر جو جادوگروں کو، جو بڑے بڑے عاملوں کو تہس نہس کرنے والا ہے، خود کے ہتھ کنڈوں کو ناکام کرنے والا ہے، اور جادوگروں کی جادوگری اور عاملوں کا عمل اور شعبدہ بازوں کی مکاریاں اس ذکر، اس کلمے کے سامنے ایک بھی نہیں چلتی۔ میرے بھائیوں، اس ذکر، اس کلمے سے میری مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فضائل ہیں بسم اللہ کی، کیا برکتیں ہیں اس کی، کیا کرشمے ہیں اس کے اندر، کیا انقلاب ہے اس کے اندر، اور ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے، کتاب و سنت نے اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ کلمہ ہم سب کے لیے کامن ہے، عام چیز ہے، سب کو یاد ہے، پڑھنا، لکھنا، بولنا بڑا ہی آسان ہے، لیکن ہم اس کلمے کی حقیقت سے صحیح معنوں میں واقف نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری شریعت کہتی ہے مسلمان کا ہر اہم کام، اس کے شب و روز، صبح شام کی ہر اہم مصروفیت کا آغاز اسی کلمے، اسی ذکر سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر۔ ہر اہم کام اگر اس کا آغاز، اس کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی جائے، وہ کام نامکمل ہے، ناتمام ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے، بے برکت ہے، اس میں برکت نہیں آ سکتی۔ ہمارا اسلام ایک مومن کی مومنانہ زندگی کے تعلق سے جو تعلیمات اور جو رہنمائی دیتا ہے، اس میں بسم اللہ کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ مسلمان کے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آپ مسلمان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھانے اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے سے فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے، جو آپ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہا تھا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ اے بچے، اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے قریب کی جگہ ہے وہاں سے کھانا کھاؤ۔ یعنی بسم اللہ پڑھے بغیر جو بھی انسان کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے،
ظاہری طور پر تو وہ خود کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کھانا شیطان کھا رہا ہے، وہ پانی شیطان پی رہا ہے، اور ایسے کھانے میں پھر کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی بھی خیر و بھلائی اس کھانے میں موجود نہیں رہ پاتی۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہمارے کھانے میں، کھانا لگتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھاتے ہوں گے، لہٰذا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو اور ایک ساتھ کھانا کھایا کرو، پھر کھانے کے اندر برکت تمہیں نظر آئے گی۔ تو کھانا کھاتے وقت اور پانی پیتے وقت ہماری شریعت کہتی ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا اور پینا چاہیے، ورنہ شیطان اس کھانے کو، اس پانی کو پیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر پریکٹیکل لائف میں غور کیا جائے، اکثر نوجوان، اکثر مسلمان کھانا کھاتے وقت نہ بسم اللہ بولتے ہیں، نہ پانی پیتے وقت بسم اللہ بولتے ہیں۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے کھانا لگے گا اور کھانا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ڈالی جائے گی؟ اسی طرح سے انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، اس وقت اسلام کا حکم ہے گھر سے باہر نکلو بسم اللہ پڑھ کر نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اللہ کا نام لے کر اور اللہ پر بھروسہ کر کے، کوئی طاقت اور قوت اللہ کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ شیطان سے بچنا ہے، اور جس مقصد سے گھر سے باہر نکل رہے ہو اس مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ شیطان تمہارا پیچھا چھوڑ دے، گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ گھر میں داخل ہونا ہے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، اس میں بھی بسم اللہ سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اگرچہ اس روایت پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت جو صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، تو ضعیف کے تعلق سے سوچنے سمجھنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ کے داخل ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے حواریوں سے، اپنے چیلے چپوٹوں سے کہتا ہے آج اس گھر میں تمہیں رات گزارنے کا موقع مل گیا۔ اور جب انسان گھر میں داخل ہو کر کھانا شروع کرتا ہے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے حواریوں سے، اپنے چیلے چپاٹوں سے اب تمہارے لیے یہاں پہ کھانا بھی ہے۔ تو پتہ چلا گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ کہنے کی تعلیم کی گئی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دیکھیے، مسجد میں جاتے وقت بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نام سے اور درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے رب العالمین ہمارے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے باہر نکلنا ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کے نام سے مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور درود و سلام ہو اللہ کے پاک نبی پر، اور اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے سوتے وقت، بستر پہ جاتے وقت آپ کو اپنی نیند کا آغاز کرنا ہے، بسم اللہ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی میں زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام سے ہی مرتا ہوں، یعنی سونے کے لیے جا رہا ہوں جو نیند کی موت کی بہن ہے، اور تیرے نام سے ہی میں اٹھتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائیو، وضو کرتے وقت بسم اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو ہی قبول نہیں ہوتا۔ تیمم کا معاملہ بھی یہی، تیمم اگر کرنے کی ضرورت پڑ جائے اس وقت بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے ازدواجی تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اس میں بھی شروعات آپ کو اللہ کا نام لے کر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی
بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان مما رزقتنا، کہ اللہ تیرے نام سے ہر کام کا آغاز، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا، اور جو بھی اولاد تو ہمیں نوازے اسے بھی شیطان سے دور رکھنا۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں، انسان جب بسم اللہ پڑھتا ہے اس کی فضیلت دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے۔ شیطان جو ہمیں نظر نہیں آتا، جنات جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا پاور، اتنی طاقت دی ہے کہ شیطان ہمیں دیکھتے ہیں، جنات ہمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان، اس کے چیلے چپاٹے جنات تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن جب انسان بسم اللہ کہہ کر اپنے کپڑوں کو اتارتا ہے تو بسم اللہ کی فضیلت، اس کی خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کو، ان جناتوں کو وقتی طور پر اندھا کر دیتا ہے، وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور دیکھ نہیں پاتے۔ بسم اللہ کا اسی وجہ سے تو بیت الخلاء میں انسان جاتا ہے، ٹوائلٹ واش روم میں جاتا ہے، تو اسی وجہ سے تو حکم ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدکم ثوبه ان یقول بسم اللہ، جنات کی آنکھیں اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان اگر کوئی چیز پردہ ہے، کوئی چیز پردہ ہے، تو انسان جب بھی کپڑے اتارے تو وہ بسم اللہ کہے، یعنی بسم اللہ کا پاور دیکھیے۔ شیطان اندھے ہو جاتے ہیں، جنات ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا میں کہوں گا چاہے بیت الخلاء کا معاملہ ہو، باتھ روم اور واش روم کا معاملہ ہو، یا اس کے باہر کا بھی معاملہ ہو، جب بھی کپڑے کھولنے کی ضرورت پیش آئے تو بسم اللہ کہہ کر کپڑے کھولا کرے۔ اس سے انسان جنات اور شیطان کے بری نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مقامات ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اسلام نے ہمیں تلقین کی ہے کہ بسم اللہ کے ذریعے شیطان کا مقابلہ کیا جائے اور بسم اللہ سے ہر کام کو شروع کیا جائے۔ دیکھیے بہت سارے اہم موقعوں پر بسم اللہ کہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آدمی جب حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتا ہے تو جب طواف کا آغاز کرتا ہے، حجر اسود کے پاس جا کر اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے طواف کا آغاز کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ کے طواف کا آغاز بسم اللہ سے ہوگا۔ اور ہر طواف میں، ساتوں طواف میں جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو دوسرا طواف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اسی طرح سے جب آپ، ایک حاجی جب کنکری مارنے کے لیے جاتا ہے، 10 تاریخ کو بڑے جمرات کو کنکری مارتا ہے، تو ہر کنکری پر، اور کنکری کی شروعات اسی بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ کو کنکری مارنی ہے، اور ہر کنکری پر آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ قربانی کا معاملہ لیجیے، جانور ذبح کرنے کا معاملہ لیجیے، جب تک آپ اللہ کا نام لے کر قربانی نہیں کریں گے آپ کا جانور ذبح نہیں مانا جائے گا، آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو جانور اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، اور اللہ نے کہا ان جانوروں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو جانور ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے آپ میت کو قبر میں دفن کرنا ہے تب بھی آپ کو بسم اللہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ جب بھی کسی میت کو قبر میں اتارتے تھے تو یہ الفاظ بولتے تھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ہم اس میت کو اللہ کا نام لے کر قبر میں دفناتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دفناتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، آدمی کو ٹھوکر لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، ایک صحابی رسول کو ٹھوکر لگ گئی، ایک صحابی رسول اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی کو ٹھوکر لگی، کسی پتھر سے وہ گر گئے، انہوں نے زبان سے فوراً سی کے الفاظ نکالے۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے تو فوراً انسان کی زبان سے نکلتا ہے شٹ یا سی کے الفاظ نکلتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کہہ کے تم نے شیطان کو مضبوط اور طاقتور کر دیا. شیطان جو کمزور اور لاغر تھا اب اتنا پھول گیا ہے, اتنا موٹا تازہ ہو گیا ہے جیسے آسمان کے برابر ہو گیا ہو. اگر آپ بسم اللہ کہتے تو شیطان کو طاقت نہیں مل پاتی. کسی کو ٹھوکر لگ جائے, کسی کو چوٹ لگ جائے تو فوراً بسم اللہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس لگنے کی, اس ٹھوکر کی, اس زخم, اس تکلیف اور درد سے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. دیکھیے آپ صحابی رسول عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے فلاں حصے میں بڑا ہی عجیب قسم کا درد ہے اور اتنا خطرناک درد ہے, یؤلمنی, مجھے بڑا ہی پریشان کر رہا ہے, بڑی تکلیف زیادہ ہے, کاد ان یہلکنی, اور قریب ہے کہ یہ درد میری جان لے لے, مجھے ہلاک کر ڈالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی, کیا کلمات سکھلائے, اے عثمان اپنے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو اور 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ دعا پڑھو, تمہارا درد ختم ہو جائے گا. عثمان کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کیا تو میرا درد ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار آیا کرتے تھے, چاہے روحانی بیماریوں میں ملوث اور چاہے جسمانی بیماریوں میں مبتلا انسان آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کیا کرتے تھے اس کی شروعات کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کہتے تھے بسم اللہ ارقیک, اللہ کا نام لے کر, بسم اللہ پڑھ کر میں تجھ پر دم کر رہا ہوں, تجھ پر رقیہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تجھے ہر پریشانی سے, ہر بیماری سے نجات دے دے, تیری ہر بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے. میرے بھائی یہ بہت سارے مقامات دیکھیں, چلنا پھرنا, اوڑھنا بچھونا, ہر چیز میں بسم اللہ. یہاں تک دیکھیے بسم اللہ کی فضیلت کی بات کی جائے, قرآن کریم کا آغاز, اس دنیا کی سب سے بہترین کتاب, اللہ کا سب سے بہترین کلام, اس سب سے پہلی وحی کا آغاز غار حرا میں جبریل امین آتے ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے آپ پڑھیے. پڑھنے کا آغاز, قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے. اور دیکھیے میرے بھائیو, قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں اور 114 مرتبہ ہی بسم اللہ آیا ہے. بسم اللہ آیا ہے. ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے, ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے. 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ سے ہے. صرف ایک سورت سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ شروع میں نہیں ہے, وہاں بیچ میں, وہاں بیچ میں سورہ توبہ کے اندر, یہ بیچ کے اندر بسم اللہ کا لفظ آیا ہے اور بسم اللہ بیچ میں ہے, شروع میں نہیں آیا. تو 114 مرتبہ قرآن مجید کے اندر یہ بسم اللہ آیا ہے. اور بعض علماء کرام نے تو یہ کہا ہے کہ بسم اللہ, امام شافعی وغیرہ نے, کہ بسم اللہ قرآن مجید کی ہر سورت کی آیت ہے. قرآن مجید کی ہر سورت کی آیت ہے, یعنی 19 حروف پر مشتمل یہ آیت. جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو دیکھیے کتنی نیکیاں ملے گی, ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. تو بسم اللہ ہماری عبادت بھی ہے, ہماری تلاوت بھی ہے اور ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے, سب سے بڑا سہارا ہے. دیکھیے آپ میرے بھائیوں, بسم اللہ کے کرشمے اور انقلابی تاثیر کی اگر بات کی جائے تو نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا جہاز جو نوح علیہ السلام نے بنایا تھا, آج تک اس جیسا جہاز نہ کوئی بنا پائے گا, نہ کوئی بنا پایا ہے, نہ قیامت تک بنا پائے گا. 19ویں صدی, 20ویں صدی, 1912 میں ٹائٹینک جہاز کا بنانے والا انجینئر اس کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا, یہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا. اور پہلے سفر میں جو 14 اپریل 1914 کو اس نے کیا انگلینڈ سے امریکہ کے درمیان اٹلانٹک مہاساگر میں, اور دوسرے ہی دن برف کے تھپیڑوں میں وہ غرق ہو گیا. 1500 آدمی جو اس میں موجود تھے
دنیا کا سب سے بڑا جہاز کا حادثہ وہ غرقیاب ہو گیا. نوح علیہ السلام کی قوم ایمان لے کر نہیں آئی. ہر طرح سے سمجھایا بجھایا, 950 سال تک تبلیغ کی, مان جاؤ, توحید کو مان لو, اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. نہیں مانے, عذاب کا مطالبہ کر ڈالا. نوح جو عذاب لانا ہے لے آؤ اگر تم سچے ہو. اللہ نے حکم دیا, اے نوح کشتی تیار کرو. کشتی نہیں تھی, جہاز تھا. جہاز, اس سے بڑا جہاز کوئی نہیں ہو سکتا. اور جس کو چلنا کس پر تھا؟ عام طور پر جہاز چلتے ہیں سمندروں میں, سمندر میں چلتے ہیں. اس کو چلنا تھا طوفان اور سیلاب میں, زمین کے اوپر, زمین پر جو طوفان اور سیلاب آیا اس پر چلنا تھا. اور اتنا بڑا جہاز بنایا کہ طوفان ایسا آیا تھا کہ پوری دنیا میں اس کا پانی پہنچا. جہاں جہاں انسانی مخلوق بستی ہے, ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پہ بھی پانی آیا ہوگا اس وقت, پوری دنیا کو پانی نے سمیٹ لیا. ایسا طوفان, ایسا سیلاب جو آج تک دنیا میں کبھی نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا. نوح علیہ السلام کو حکم ہوا جو بھی ایمان لانے والے ہیں اور جو بھی موجود ہیں, جو بھی جاندار جانور پرندے, سب کے جوڑے داخل کر بٹھا لو. سب بیٹھ گئے. اب نوح علیہ السلام نے یہ حکم دیا, بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اس کشتی, اس جہاز کا چلنا اللہ کے نام سے ہی, اللہ کے نام سے چلے گی. اللہ جب چاہے گا جہاں رکے گی, اللہ جب چاہے گا اس وقت چلے گی. بسم اللہ مجریہا و مرساہا. کشتی اور جہاز کو چلانے کے لیے کون سے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر, اللہ کی مدد کے ساتھ, اور اللہ کے نام سے ہی یہ کشتی چلے گی. اور اتنی چلی, ایسا طوفان جو زمین پر آیا, ایسا سیلاب جو زمین پر آیا. اور اس کی مثال قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ جو موجیں تھی, موجیں وہ موجوں میں چل رہی تھی, اور موجیں اس طوفان اور سیلاب کی پہاڑوں کے مانند, کل جبال پہاڑوں کے مانند, پہاڑ میں وہ پہاڑوں کی موجوں میں چل رہی تھی. تو میرے بھائیوں, وہ کیسے, وہ جہاز کیسے اس کی نیا پار لگی؟ بسم اللہ کے ذریعے, بسم اللہ کے ذریعے. میرے بھائیوں, بسم اللہ کا پاور دیکھیے اور اس کی تاثیر دیکھیے. یہ دلوں کو پگھلانے کے لیے اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے بسم اللہ کا پاور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البروج 30ویں پارے کے اندر اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ نقل فرمایا. اصحاب الاخدود, اخدود والے, ایک بادشاہ تھا, کافر بادشاہ, جس کی بادشاہت میں, جس کی سلطنت میں سب کافر تھے, کوئی مسلمان نہیں, کوئی مسلمان, سب کافر. اور بادشاہ بڑی طاقت اور قوت والا, بہت طاقت اور قوت اور پاور. اس کی سلطنت میں ایک چھوٹا سا بچہ اسلام قبول کر لیا. اس نے ایک چھوٹے سے بچے نے, چھوٹے سے غلام نے, وہ بھی غلام تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا, اللہ پر ایمان لے کر آ گیا. اور بادشاہ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا. بادشاہ کے لیے پوری حکومت کافر, مشرک, ایک بچہ ایمان لے کر آ گیا. اور بادشاہ نے اس کو بلایا, سمجھایا کہ تو اپنے رب کا, اپنے اللہ کا انکار کر دے اور مجھے ہی اپنا رب مان لے. بچے نے انکار کر دیا. بادشاہ غصے کے مارے جل بھن گئے. بلایا اس نے اپنے نوکروں کو, اپنی فوج کو, اپنی پولیس کو, اور کہا سب سے اونچا پہاڑ, اس پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر اس کو لے کر جاؤ اور وہاں سے دھکا دے کر اس کو ہلاک کر دو. لے کر گئے اس کی فوج والے, بڑی فوج تھی. پہنچے پہاڑ کے اوپر اور لڑکے کو وہاں پر کھڑا کیا. پہاڑ میں زلزلہ طاری ہوا, لغزش طاری ہوئی, طوفان آیا, پہاڑ ہل گیا. لڑکے نے دعا مانگی, اللہم اکفینیم بما شئت, اے اللہ یہ جو سازشیں میرے خلاف کر رہے ہیں مجھے ہلاک کرنے کی, اے اللہ ان کے خلاف تم میرے لیے کافی ہو جا, کافی ہو جا. سارے کے سارے فوج والے دھڑام سے پہاڑ کے نیچے گر کر ہلاک و برباد ہو گئے. وہ بچہ صحیح سالم بچ گیا. دوبارہ جب بادشاہ کو یہ ماجرا پتا چلا کہ یہ بچہ تو پھر آ گیا ہے میرے دربار میں اور مجھ سے چیلنج کر رہا ہے, پھر اس کو غصہ آیا اور اس بات کو غصے میں اور زیادہ جل بھن گیا. اس نے حکم دیا اپنی فوج والوں کو اور اپنی پولیس کو سمندر کے بیچ میں لے جا کر, سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے غرق کر دو, ڈبو دو.
اس کا نام و نشان ختم کر دو. دوبارہ لے جایا گیا اس کو سمندر کے بیچ میں لے جایا گیا, لے گئے. اور جیسے ہی بیچ میں لے گئے, بچے نے کہا اللہم اکفینیہم بما شئتا, اے اللہ یہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں, اللہ ان کی سازشوں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا. لہذا سمندر لرزتا ہے, طوفان آتا ہے اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں. پھر وہ بچہ آتا ہے اور چیلنج کرتا ہے, اور بادشاہ پھر پریشان کہ کیا کیا جائے اس کا. بادشاہ سے اس بچے نے کہا مجھے مارنا چاہتے ہو, مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو, میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں, میں تمہیں منصوبہ بتاتا ہوں. اور ترکیب اور منصوبہ بتایا کہ سارے لوگوں کو, اپنی حکومت کے سارے لوگوں کو جمع کرو, سب کو جمع کرو اور ایک سولی پر مجھے چڑھا دو, اور پھر یہ کلمات کہہ کر میرے اوپر تیر چلاؤ, اس طرح سے میں ہلاک ہو جاؤں گا. وہ کلمات کیا تھے؟ اے بادشاہ, جب سارے لوگ آ جائیں, سولی پر مجھے چڑھا دیا جائے, تمہارے ہاتھ میں تیر ہو تو تیر ان کلمات کو کہہ کر چلانا, بسم اللہ رب ھذا الغلام, میں اس غلام کے رب کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں. جیسے ہی بادشاہ نے یہ کلمات پڑھ کر بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر تیر چلایا, تیر چل گیا اور اس کی کھوپڑی میں جا کر لگا, بچہ وہیں گر گیا. سارے کے سارے لوگ یہ مجمع دیکھ رہے تھے, یہ ماجرا دیکھ رہے تھے. مجمع کے اندر سب کے سب ایک بارگی سب نے کہا, سب کی زبان سے نکلا, آمنا برب ھذا الغلام, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں. دیکھیے میرے بھائیو, بسم اللہ کا انقلاب دیکھیے, اس کی تاثیر دیکھیے, اس کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا. میرے بھائیو, بسم اللہ کہتے ہیں پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ ہے, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ بسم اللہ ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ بسم اللہ ہے. کیوں؟ بسم اللہ کے اندر یہ طاقت ہے, یہ پاور ہے. بسم اللہ اصل میں توحید کا پیغام ہے, توحید کا. بسم اللہ کے اندر جو بے ہے نا, بے, وہ استعانت کے لیے عربی میں استعانت بولتے ہیں, مدد طلب کرنا, استعانت, استغاثہ, مدد چاہنا, ہیلپ مانگنا. یعنی مدد کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ذات ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے, اس میں توحید کا پیغام ہے. وہ لوگوں جو دوسروں کو مدد پر قادر سمجھتے ہو, جان لو بسم اللہ کا پیغام ہے, اللہ ہی مدد کرنے والا ہے, اللہ ہی خیر و شر کا مالک ہے. توحید کا پیغام ہے میرے بھائیوں. لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلم معاشرے پر, اللہ ہدایت دے, بسم اللہ کو لوگوں نے بدل کر 786 بنا دیا. استغفر اللہ, 786 بنا دیا. میرے بھائیوں, یہ بسم اللہ کا کھلواڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خط لکھا کرتے تھے بادشاہوں کے پاس, تو شروعات بسم اللہ سے کرتے تھے, 786 سے نہیں کرتے تھے. ہمارے کتنے نوجوان, مسلم نوجوان, اور خود ہمارے توحید کے مسلک کو ماننے والے اس بدعقیدگی میں مبتلا ہے کہ 786 لکھتے ہیں. اپنی گاڑیوں پر, اپنے دکان و مکان پر, اور اپنے ہر چیز پر 786 لکھتے ہیں. اور بہت سارے تو جو میسج بھی لکھتے ہیں گروپ وغیرہ میں, ہندی انگلش میں, اس کی شروعات 786 سے کرتے ہیں. دیکھیے جو خط سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو لکھا تھا, ملکہ سبا کو لکھا تھا, قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. اٹھائیے سورۃ النمل آیت نمبر 30, اللہ نے بیان فرمایا, سلیمان نے لکھا خط ملکہ سبا بلقیس کے پاس, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور شروعات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے. بھائیوں, بسم اللہ کو جو یہ پاور, جو کرشمہ, جو طاقت ملی ہے, وہ اس وجہ سے کہ اس میں توحید کا پیغام ہے. اس میں اللہ کے 3 ناموں کا ذکر ہے, 3 ناموں کا. ایک اللہ جو اسم الجلالہ ہے, اور اللہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام ہو ہی نہیں سکتا, کسی کا نام نہیں ملے گا, وہ اللہ کے لیے شائن شان ہے. دوسرا نام الرحمن, نہایت ہی مہربان, اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہو سکتا.
الرحیم، اور رحمت والا۔ اللہ جیسی کسی کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ جتنا رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کسی بھی کام کے آغاز میں اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ یہ کام شروع کرنے جا رہا ہے، تو ہی ہمارا معبود، تو ہی اللہ ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ گویا بسم اللہ کہہ کر ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں برکت نازل کرنا، اے اللہ اسے بے برکتی سے بچانا، اسے بلاؤں سے مصیبتوں سے بچانا، اے اللہ اس میں رحم کا معاملہ فرمانا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم بسم اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو یاد تو ہے، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ صدق دل کے ساتھ، اللہ پر مکمل توکل اور بھروسے کے ساتھ کوئی بھی بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں نے کہا شیطان مجبور بے بس ہو جاتے ہیں، جناتوں کا بس نہیں چلتا، شعبدہ باز جادوگر سب کے سب دھرے کے دھرے ان کی پلاننگ رہ جاتی ہے۔ بسم اللہ ہماری طاقت ہے، ہمارا پاور ہے، ہماری عبادت ہے، ہماری تلاوت ہے، ہماری ریاضت ہے، اور بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑا ورد ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کو یاد کر کر اپنے تمام اہم کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنے والا بنائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی کپڑے کھولتے وقت جب بھی کپڑے کھولنے کی ضرورت پڑے بسم اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔